اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہے قرآن شریف سورت فرقانی اور 25 604 پرشٹ پہ، یہاں دیے نیچے یہ 51 آیت یہاں سماپت ہوتی ہے، یہ 52ویں شروع ہوتی ہے۔ فلا تطیع کافرن و زاہدون بیہی جہادن کبیرن، یہ کبیر شبد ہے، جیسے سنسکرت میں ہلنت والا ایکسٹرا لگاتے ہیں تو یہ کبیر شبد ہے، کبیر، یہ 52ویں آیت میں، اور ان کا انواد بھی انہوں نے یہاں کر دیا، یہ تو عربی بھاشا میں ڈی پی ناگری لکھی ہے۔ یہ 51ویں آیت سماپت ہوئی، 52ویں پرارمب ہوتی ہے۔ قرآن شریف کا گیان داتا اپنے نبی، اپنے پیغمبر حضرت محمد کو ہدایت دے رہا ہے، انسٹرکشن دے رہا ہے کہ سنو، تو اے پیغمبر تم کافروں کا کہا نہ ماننا، اور اس قرآن کی دلیلوں سے، یا میں جو تجھے کہہ رہا ہوں ان کا سامنا بڑے زور سے کرو۔ یہ کبیر کا ارتھ انہوں نے بڑا کر دیا۔ ہاں، یہ جہاد کا ارتھ لڑنا نہیں ہوتا، یہ جہاد جو ہے لٹھ بجانا نہیں، یعنی ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ قرآن شریف کا گیان داتا کہتا ہے کہ ان کافر نہیں مانتے کہ کبیر وہ بڑا بھگوان ہے کوئی، تو یہ پیغمبر تم کافروں کا کہا نہ ماننا، اور اس قرآن شریف کی دلیلوں سے ان کا سامنا بڑے زور سے کرو۔ انہوں نے کبیر کا ارتھ بڑا کر دیا۔ اس کا ارتھ واستو میں یہ بنتا ہے، اس کا ارتھ واستو میں یہ بنتا ہے کہ قرآن شریف کا گیان داتا کہہ رہا ہے کہ جو یہ کافر لوگ ہیں یہ نہیں مانتے کہ کوئی بڑا اور بھگوان ہے، ان کے شبدوں میں۔ تو قرآن شریف کا گیان داتا حضرت محمد سے کہہ رہے ہیں کہ تیں بھی ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کے ساتھ سنگرش کرنا، لڑنا نہیں، سنگرش کرنا، ان کی بات تو نہ ماننا اگر تیری نہ مانت ہے، یعنی آپ کی باتوں کو یہ کافر نہیں ماننا کہ کبیر نامک سپریم پاور ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو ان کی باتوں میں آ کر کے اپنے اس یتھارتھ گیان کو بھول نہ جانا، چھوڑنا نہیں۔ اب کیا بتایا ہے دیکھو، تو اے پیغمبر یعنی حضرت محمد قرآن شریف کا گیان داتا کہہ رہا ہے تو کافروں کا کہا نہ ماننا، اور اس قرآن کی دلیلوں سے، یعنی میں تجھے جو سندیش دے رہا ہوں اس سے ان کا سامنا بڑے زور سے کرو۔ اس کا ارتھ یہ ہے کہ کبیر کے لیے تو سنگرش کر، ان کی بات نہ ماننا، تو سچی مان لینا۔ اب آگے بتا، اس کا کلیئر ہوا، دیکھیے اب یہ آپ نے 52 آیت پڑھ لی، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ حضرات محترم، میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت جو کرنے کا مقصد ہے، پہلے میں اس مقصد کو واضح کر دوں، صاف کر دوں، اس کے بعد بڑی قیمتی باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے اس تعلق سے عرض کروں۔ میں نے کچھ ہفتے قبل ایک کتاب کہ مسلمانوں نے نہیں سمجھا گیان قرآن، قرآن کو مسلمان نے نہیں سمجھا، اور اس کتاب کے ذریعے بہت بڑی گمراہی ہمارے ہندوستان میں پھیل رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے۔ لوگ شیطان اور مکار کے جال میں پھنس رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب قرآن پاک کی آیتوں کے صحیح مفہوم کو سمجھیں، اور قرآن کا صحیح مقصد ہمارے اور آپ کے ذہن میں موجود ہو، تاکہ ہم گمراہی اور وہ راستے جو انسان کو اللہ سے بھٹکا دیتے ہیں ہم اس سے بچ سکیں۔ میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، اور قریباً یہ تقریر میری 16-17 ہزار سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، بہت سارے کمنٹ اس کے اوپر آئے، بہت سارے سوالات اس کے اوپر کیے گئے، تو میں نے سمجھا کہ آج چھوٹی اور موٹی باتیں اس تعلق سے آپ تمامی حضرات کے سامنے میں عرض کروں۔ سوال یہ ہے اور جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے جہادن کبیرہ،
اس میں لفظ کبیر ہے۔ یہ لفظ کبیر جو ہے، اس کبیر سے مراد ایک انسان ہے جو کبیر کے نام سے ہندوستان میں مشہور ہوا، اور اسے ایک طبقہ ایسا ہے جو خدا مانتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس آیت میں جو جہادن کبیرہ کا لفظ ہے، یہ کبیر اصل میں وہ کبیر ہے جسے ہم خدا مانتے ہیں، اور اس پر کتابیں لکھی گئیں، طرح طرح کی باتیں کہی گئیں۔ اس تعلق سے سب سے پہلے میں آپ کے ذہن میں اپنی بات جو ڈالنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک تو وہ جو بالکل ہی نہیں مانتے، اور ایک وہ جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، انسان کو اللہ مانتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو اس انداز میں نہیں مانتے کہ صاحب وہ کسی اور کو خدا مان بیٹھے ہیں۔ میں تذکرہ انہی لوگوں کا کر رہا ہوں جنہوں نے انسان کو خدا مان لیا اور قرآن کی آیت کو اس طرف پھیر دیا جدھر یہ بات جانی ہی نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ پر جو سوال ہے کہ کبیر سے مراد کبیر صاحب ہے جو انسان ہیں، تو ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ فرقان کے اندر اپنی تعریف اور اپنی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ اللہ اپنی پہچان بتاتا ہے کہ میری پہچان یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ پر بھروسہ کیجئے، آپ مجھ پر یقین رکھیے، اس لیے کہ میں ہی ہوں جو ہمیشہ سے ہوں، میں ہی ہوں جو ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ لا یموت، میں کبھی مروں گا؟ بولیے نہیں، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، میں کبھی مروں گا؟ بولیے۔ کبیر صاحب آئے بھی، اور کیا کمال کی بات ہے بھائی، یہ بڑی عجیب و غریب سی بات آپ کو نہیں لگتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کبیر اللہ ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے، اس اللہ پر یقین کیجئے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی وہ مرے گا؟ لیجئے صاحب، لوگوں نے تو ان کو جلا بھی دیا اور ان کی استھیاں بہا بھی دی۔ کمال کی بات ہے صاحب، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو آیا بھی، اور میرا رب تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ جواب سورہ فرقان کے اندر موجود ہے، اور یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتاتا ہے، میری پہچان یہ میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور کبیر صاحب مر گئے، یہ بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اب میں واپس لوٹ رہا ہوں اسی آیت نمبر 52 کی طرف۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انکار کرنے والے لوگوں کی پیروی مت کیجئے، اور آپ جہاد کیجئے۔ کس چیز کے ساتھ؟ کس چیز کے ساتھ جہاد کیجئے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ جہاد کیجئے کبیر جہاد کے ساتھ۔ اب کبیر جہاد تو لوگوں نے کہا وہی کبیر جہادی کی بات ہو رہی، وہ جہادی تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو ہم بتائیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو سمجھنے والی بات ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، عربی جاننے والا آدمی یہ جانتا ہے کہ ہی، ہا، ہو، یہ عربی میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ضمیر۔ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ اور یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی کی طرف لوٹتی ہے، پلٹتی ہے۔ تو یہ جو ہی ہے، اس ہی سے مراد یہ ہی کہاں پلٹ رہی ہے؟ قرآن کی طرف۔ کہاں پلٹ رہی ہے؟ بولیے، قرآن کی طرف۔ اب کیسے؟
اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان انکار کرنے والے لوگوں کی بات نہ مانیے، بلکہ آپ قرآن سے بڑا جہاد کیجئے، قرآن سے بڑا جہاد کیجئے، یعنی آپ کے پاس جو ہتھیار ہے وہ قرآن مجید ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال مکہ میں اعلان نبوت کے بعد رہے تو جہاد کرنے کا حکم آیا تھا کہ تلوار آپ چلائیے؟ جہاد کا حکم تو سن 2 ہجری میں آیا، جب حضور مدینہ چلے آئے تب جہاد کرنے کا حکم آیا سن 2 ہجری میں، یعنی اعلان نبوت کے 14ویں سال جہاد کا حکم آیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ سورہ کی یہ جو آیت ہے نا سورہ فرقان کی، یہ آیت مکی ہے، مکہ میں یہ آیت اتری ہے جس وقت جہاد فرض بولیے نہیں تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جہاد کیجئے، اور وہ بھی بڑا جہاد کیجئے، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد کیجئے۔ کس چیز سے جہاد کیجئے؟ تلوار سے کیجئے، توپ سے کیجئے، چاقو سے کیجئے، چھری سے کیجئے، کس چیز سے جہاد کیجئے؟ تو اللہ کہہ رہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا ہتھیار جو میں نے آپ کو دے رکھا ہے اس ہتھیار کا نام قرآن ہے، آپ قرآن لے کر ان کے بیچ میں جہاد کیجئے، قرآن لے کر جہاد کیجئے، آپ قرآن کے ذریعے ان کو سمجھائیے، قرآن کے ذریعے ان کو ڈرائیے، قرآن کے ذریعے ان کو بتائیے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جہاد کرنا ہے تو قرآن سے جہاد کرنا ہے۔